جناب ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، آپ کا بہت شکریہ کہ جناب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ سر، عرض کچھ یوں ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے پاکستان بھر کے بڑے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے ارشادات عالیہ کو ہم نے اکٹھا کیا تاکہ قوم اس سے استفادہ کر سکے۔ اب میرے نزدیک تو ایجوکیشن کسی بھی قوم کی سانس ہے، اور سانس چلتی رہنی چاہیے، چاہے جنگ و جدل ہو، چاہے حالیہ کووڈ-19 کی کنڈیشن ہو۔ اس سے قبل ڈاکٹر صاحب محترم، ہم نے ڈاکٹر محمد علی شاہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے بات کی، پھر ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے بات کی۔ یہ دونوں باتیں، ان دونوں حضرات سے گفت و شنید جو ہوئی وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوئی، اور اسپیشلی آن لائن کی اہمیت پہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ملاقات، ایک گفتگو دوستوں کے سامنے رکھی، وہ تھی سکلز یونیورسٹی، نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد مختار کی۔ وہ انہیں چونکہ ہم بایو کیمسٹ اور ویرالوجسٹ سمجھتے ہیں تو وہ پیورلی کرونا کے حوالے سے تھی۔ ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، آپ سے بات کرنے سے قبل ہم نے جب ڈاکٹر اطہر محبوب سے بات کی تو انہوں نے آپ کی یونیورسٹی اور آپ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ کوئی کنسورشیم ہو یا ملٹی ورسٹی کا کوئی کانسیپٹ ہو اس کرونا کنڈیشن میں، جس میں کرونا غالب ہے اور ہم ایک وبائی ایکو سسٹم میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اور میں نے اس نقطے پہ اتفاق کیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت پاکستان میں سب سے اہم رول ادا کر سکتی ہے، اور بالخصوص آپ کی قیادت ایک ایسی قیادت ہے، اس میں ایک تو آپ کا سبجیکٹ کمپیوٹر کی فہم و فراست، دوسرا آپ کی یونیورسٹی کی وسعتیں جو کشمیر سے لے کے گوادر تک اور سکردو سے لے کے کراچی تک ہے، یہ قابل غور ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس سے قبل ایک جنرل یونیورسٹی میں بھی وائس چانسلر ہے، یعنی آپ کا یہ یونیک ایکسپیرینس ہے۔ اس سے قبل آپ نے یونیورسٹی آف گجرات کو دوام بخشا، اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا جو پورا سناریو ہے ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن سسٹم کا، وہ معترف ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ڈاکٹر صاحب پہلا یہ ہے کہ کائنڈلی ہم جیسے ان پڑھوں کو بتائیے کہ یہ آن لائن کلاس سسٹم یا آن لائن ایجوکیشن دراصل ہے کیا؟ نہیں سر، بہت شکریہ آپ، ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا جملہ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ملک کے صحافیوں میں سے وہ چند صحافیوں میں شامل ہیں، ہمارے میڈیا خصوصاً میں سے، جو اس تعلیم کے موضوع پہ بہرحال ایک پیشن کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس میں ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کا ذاتی طور پر بہت ممنون ہوں۔ تھینک یو سر۔ نہیں صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر اسپیسیفکلی آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں، میں ایک استاد ہوں جو، جیسے آپ نے خود بھی کہا، جو فارمل ایجوکیشن سسٹم میں پڑھا ہے اور جس نے کم و بیش 20-22 سال ڈائریکٹلی یا 25-26 سال کے قریب جن یونیورسٹیوں میں پڑھایا وہ فارمل ایجوکیشن کے ادارے تھے، اور پھر ایک جنرل یونیورسٹی میں نے بطور ادارے کے سربراہ کی بھی ذمہ داریاں ادا کی، جو بہرحال ایک جنرل یونیورسٹی یا فارمل ایجوکیشن کی یونیورسٹی تھی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جوائن کرنا ایک اعزاز بھی ہے کہ بہرحال ایک ایشیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی ہے، اور ملک کے طول و عرض میں جو ایجوکیشن ڈیوائڈ ہے اس میں اس کو ختم کرنے میں یا اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن یہ اسی طرح سے ایک چیلنج بھی ہے۔ تو اور یہ یونیورسٹی پرائمرلی صرف ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ میں آپریٹ کرتی ہے۔
آن لائن ایجوکیشن کو اگر میں ڈیفائن کروں تو میرے تئیں تو مطلب بالکل ایک فلپ سائڈ ہے کہ جو ہمارا فیس ٹو فیس موڈ آف ایجوکیشن ہے، جس میں ایک کلاس روم لائک ٹیچنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، جہاں پہ ایک استاد ایک گروپ آف اسٹوڈینٹس کو کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ لرننگ مٹیریل جو ہے وہ اپنی استطاعت اور کیا لیں نالج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈلیور کرتا ہے، اور ایک انٹریکٹیوٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، اسٹوڈینٹس ان سے سوال پوچھتے ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور ایک لرننگ کا جو پروسیس ہے، جو فلو ہے وہ چلتا ہے۔ اسی کو اگر ہم کیا لیں اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں لے آئیں، جہاں پہ ہم کسی انٹرنیٹ بیسڈ انوائرمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو فزیکل پریزنس آف دا ٹیچر اینڈ فزیکل پریزنس آف دا اسٹوڈینٹس ہے ایک ہی وقت میں اس طرح سے جہاں پہ میسر نہیں ہے، اس کو ہم نے آن لائن لرننگ کا نام دیا۔ اور جو آبویسلی اس میں کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور خصوصاً جو 21ویں صدی ہے وہ ٹیکنالوجی کی صدی گردانی جاتی ہے، تو اس دور میں بہرحال آن لائن ایجوکیشن کا رجحان جو ہے وہ زیادہ انٹرنیشنلی بھی فلو پایا، جس میں ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ لرنر اپنی کنوینئنس پہ اور اپنی پیس پہ لرن کر سکتا ہے۔ جو مطلب کلاس روم کی باؤنڈریز میں ایک مخصوص اوقات میں پڑھنے والی بات جو ہے، جس کے ڈفرینٹ سوشو اکنامک پہلو بھی ہیں، جس وجہ سے بھی شاید یہ جو آن لائن ایجوکیشن کا رجحان جو ہے وہ فروغ پایا یونیورسٹیوں میں۔ فی الحال میرا خیال ہے میں صرف اس پہ اتنی بات کروں گا، مزید اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر بیسیکلی میری ایک رائے تھوڑی سی جس طرح سے آن لائن ایجوکیشن کو میرے ملک میں سمجھا جاتا ہے، میری رائے تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست اسی لیے کی، اور میں چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹس اور اساتذہ اور دیگر وائس چانسلرز بھی کبھی یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جو آپ کا ایک کانسیپٹ ہے، یا یہ ایک ہم نے اگر ڈیبیٹ اوپن کی تو یہ فہم و فراست کے حصول کے لیے ہی ہے۔ سو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس حوالے سے جو آپ کے دل میں ہو، جس سے سارے لوگ مستفید ہو سکے، وہ بات ضرور کیجئے، چاہے میں کوشچن کروں چاہے نہ کروں، کیونکہ میرے کوشچن اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی آپ کی گفتگو امپورٹنٹ ہے۔ ایک جب آپ ابھی آن لائن پہ سر مزید بات کریں تو کائنڈلی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بلینڈڈ ایجوکیشن کا کانسیپٹ آ گیا، اس میں ہم کیا سمجھیں اور اس میں ہم کیا سوچیں؟ پلس ایک تیسری جز اس کے ساتھ یہ ہے سر کہ ڈاکٹر اطہر محبوب کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں ایک عرض کیا کہ 5 7 8 بڑی یونیورسٹیز ہیں، جس میں آپ کی یونیورسٹیز ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، پھر جامعہ پنجاب ہے، BZU ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، جامعہ بلوچستان اور جامعہ پشاور وغیرہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں سر چیلنجز میں ظاہر ہے آئیڈیلزم نہیں ہوتا، لیکن وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو اس میں یہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کو میں نیشنل یونیورسٹیز کہتا ہوں، اور سم ٹائم میں انہیں کہا کرتا ہوں یہ الجامعات ہیں، تو آپ کی یہ یونیورسٹیز مثلا قائد اعظم یونیورسٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں، وہ راولپنڈی کی، اور آپ کی یونیورسٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں وہ KPK کی یونیورسٹیز کو اس طرح گود لے لیں۔ اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور صدرن پنجاب کی یونیورسٹیز کو اس طرح گود لے لیں، اور گود لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پاورز میں کوئی انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ جس کے پاس اچھا استاد ہے آن لائن یا بلینڈڈ میتھڈ پہ جو اچھا پڑھا سکتا ہے، اور جو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا نومبر اللہ نہ کرے یہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر دسمبر تک معاملات کچھ اسی طرح ہی جائیں گے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ بوسٹن اسکول آف تھاٹ ایک اپنی امبریلا بنا سکتا ہے، رسل گروپ ایک اپنی امبریلا بنا سکتا ہے، تو اس میں میرے ساتھ اتفاق کیا اطہر محبوب نے، اور انہوں نے آپ کو سب سے امپورٹنٹ قیادت قرار دیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو، کہ ہمارے ہاں کم از کم ان دنوں میں، ان ہنگامی صورتحال میں جو دن شبانہ روز جا رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر ضیاء القیوم ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سر اوور ٹو یو۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، اور جو میں نے پہلے جملے میں بھی آپ کی بات کے جواب میں باتیں کچھ کہی، میں نے یہی کہا تھا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سربراہی کرنا، اس کی ٹیم کو لیڈ کرنا، اس ادارے کو چلانا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔
کیونکہ ادارے میں پڑھنے والے کم و بیش 14 لاکھ بچے بچیاں میری ذمہ داری ہیں، ان کو اچھی تعلیم دینا میری ذمہ داری ہے. اور پھر آج کے حالات میں جس طرح سے آپ نے فرمایا، ظاہر ہے یونیورسٹیاں ایکسپیکٹ کریں گی کہ وہ ایک ادارہ جو آن لائن ایجوکیشن کا اس ملک میں ایٹ لیسٹ ایک سورس ہے جہاں پرائمریلی اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ باقی یونیورسٹیوں کو بھی سپورٹ ایکسٹینڈ کر سکے. اچھا، میں اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک بریف سی میں ڈسٹنکشن جو کرتا ہوں، میں کسی کی رائے کو بھی، اور میں سائنس میں کبھی بھی کسی کی رائے کو غلط نہیں کہا جا سکتا. میں طالب علم ہوں، اس کی وہ رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس رائے پہ اپنی رائے دی جا سکتی ہے. تو جو میں آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی بھی ڈیفینیشن غلط ہے، لیکن ایک تو پریولنس ڈیفینیشن ہے بہرحال آن لائن ایجوکیشن کی. لیکن آن لائن ایجوکیشن کو جب ہم انیبل کرنے کی بات کرتے ہیں یا اس طرح سے پڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح باقی سارے سسٹمز میں جب ہم فیس ٹو فیس کی بات کرتے ہیں تو 3 بیسک انگریڈینٹ بہرحال ہم وہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ اس کا کنٹینٹ ہے. بالکل ٹھیک. جس کے اوپر لرننگ مٹیریل بنتا ہے. تو آپ کی اسکیم آف اسٹڈیز ہیں اور اس کے اوپر پھر ہر کورس کا ایک کائنڈ آف سلیبس ہے جس کے اوپر ٹیچر ایک لرننگ مٹیریل پریپیئر کرتا ہے. یہ بیسک پرنسپل انگریڈینٹ ہے کسی بھی تعلیمی نظام کے حوالے سے. دوسرا ایک ڈیلیوری وہیکل ہے، میں اس کو اپنی زبان لے کر کہتا ہوں. اور فیس ٹو فیس موڈ میں ڈیلیوری وہیکل فزیکلی استاد ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ کے سامنے کلاس روم میں موجود ہے. وہ ڈیلیوری یا کمیونیکیشن کے مینس جو ہے نا وہ اس طرح سے مہیا ہو رہے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس لرن کر رہے ہیں استاد سے، اور اس لرننگ مٹیریل کو وہ ان کی طرف ڈیلیور کر رہا ہے. اور تیسرا بہرحال بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ اگین اسیسمنٹ ہے. جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں گے تو اس بات سے تو ہم سارے اتفاق دیکھیے نہیں صاحب کرتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا مختلف نظام ہے فیس ٹو فیس ایجوکیشن سے ہٹ کے ہے. اگر یہ فیس ٹو فیس ایجوکیشن سے ہٹ کے ہے تو میری بڑی ہمبل رائے ہے اس پہ کہ وہ کنٹینٹ اسکیم آف اسٹڈیز تو وہی ہو سکتی ہیں، لرننگ آبجیکٹیوز تو وہی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو لرننگ مٹیریل بنایا جائے گا وہ بہرحال اس سے کچھ مختلف ہوگا جو ہم نارملی فیس ٹو فیس موڈ میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر دے رہا ہوگا. تو دوسرے لفظوں میں وہ لرننگ مٹیریل جو 100% کسی بھی طرح سے فیس ٹو فیس لیکچرنگ کے موڈ میں پریپیئر کیا گیا ہے یا کیا گیا تھا، وہ قطعاً کسی بھی طرح سے 100% اسی طرح سے آن لائن ایجوکیشن میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. یہ میری ایک ہمبل رائے ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. سو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم آن لائن ایجوکیشن انیبل کرنا چاہتے ہیں تو جو پرنسپل کمپوننٹ ہے اس پورے سسٹم کا یا کسی بھی تعلیمی نظام میں، ہمیں لرننگ مٹیریل کو اس طرح سے پریپیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے جس سے امپلائڈ ایک بہرحال بات اور نکلتی ہے کہ اس طرح سے اساتذہ کرام کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. بالکل ہے. اسی طرح سے طلبہ و طالبات کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ پھر اس کی ڈلیوری کے ساتھ کس طرح سے اڈیپٹ کریں گے، اس کو لے کے چلیں گے. دوسرا کمپوننٹ ہے جو ڈلیوری وہیکل کا ہے. جب استاد فزیکلی موجود نہیں ہیں تو ہمیں ایک ایسے اپروپریٹ مینس چوز کرنے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس لرننگ مٹیریل کو بہت اچھے انداز میں اسٹوڈنٹ کی طرف لے کے جا سکیں، جس میں جب ہم جو شروع میں نے کہا کہ جس میں لرنر اپنی پیس پہ لرن کرے گا اور اپنی کنوینئنس پہ لرن کرے گا. سو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسا ڈیلیوری وہیکل، ایسا ڈیلیوری چینل پرپوز کرنا ہے جو کہ اس کو اس طرح کی سہولت بہتر انداز میں مہیا کر سکتا ہے. بالکل. اب اس میں آج کل جو گفتگو بہت ساری ہوتی ہے، میں پھر اگین کہوں کوئی بھی کام غلط نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت سارے لوگ زوم استعمال کر کے ایک کمیونیکیشن کے چینل اسٹیبلش کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کے مینز اسٹیبلش کر رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیوں میں مائکروسافٹ ٹیمز استعمال ہو رہا ہے. یہ ایک اگین ایک کہہ لیجیے ویڈیو کانفرنسنگ کی یا ایک کمیونیکیشن کی یا میٹنگس کی ایک فیسلٹی موجود ہے جو بہت ساری یونیورسٹیاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. اور تیسرا اسی طرح سے گوگلس میں پرانا وہ گوگل ہینگ آؤٹس تھا جس کو شاید اب انہوں نے گوگل میٹ کا نام دے دیا ہے، وہ بھی ایک سیٹ اپ ہے. اسکولوں میں بہت سارے پرائیویٹ اسکولس بھی وہی گوگل میٹ یوز کر رہے ہیں. سر اچھا، چوتھا ایک
اسپیسیفکلی ڈیزائن جو ٹرم مجھے موقع ملا تھا کہ میں نے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کا اور ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی وہ میں پوری تو بہت نہیں سن سکا، لیکن مجھے اتفاق ہوا اس کے کچھ سیکشنز کو میں نے سنا، جس میں ایل ایم ایس کی بھی بات ہوئی. اور ایل ایم ایس کی بات آپ عام طور پہ، چونکہ آپ ماشاء اللہ تعلیم کے اس شعبے سے بھی وابستہ بھی ہیں اور آپ اس پہ لکھتے بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی ایک بات ہو رہی ہے سر. اس بات پہ تو دیکھیں کچھ بھی اگلی بات کہنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو اپلیکیشن جس مقصد کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے اور جس فنکشنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے، بہرحال وہ باقیوں سے بہتر ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. زوم، مائکروسافٹ ٹیمز لرننگ انوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پرائمریلی ڈیولپ نہیں ہوئے، یہ میری رائے ہے. پھر ہم ایسا ہی ہے یہ اس پہ سبھی کی یہی رائے کے پرپزز کے لیے، یہ بزنس میٹنگز کنڈکٹ کرنے کے لیے، یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے، ویڈیو میٹنگز کرنے کے لیے، آڈیو انیبلڈ میٹنگز کرنے کے لیے، بہرحال یہ انوائرمنٹ اس لیے ڈیولپ ہوئے تھے، جن کے آکسیلری ایڈوانٹیج ضرور ہیں کہ ہم ان کو اسی طرح سے آج گروپس کریٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے اور ان کے ساتھ ایک ویڈیو سیشن جو ہے وہ ہم انیبل کر سکتے ہیں. لیکن میری ہمبل سچویشن پھر وہی ہے، اور خواہ وہ گوگل کلاس روم بھی ہے، کہ اسٹوڈنٹ کو صرف ایک ون وے ٹاک سے ہی دینی نہیں. سب ہم نے جب میں کلاس میں کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو اس طرح سے ویژوائز کروں کہ میں ایک 50 اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کروں، اور جو لفظ انٹریکشن ہے یہ بہت سارا کچھ سگنیفائی ان اٹ سیلف بھی کرتا ہے. اور انٹریکشن سے مراد مونولوگ نہیں ہو سکتا. صحیح. ٹھیک. اور ان چینلز پہ بہرحال یہ ہم انٹریکٹیوٹی لوز کرتے ہیں، اور جو جنرلی کچھ حد تک آن لائن ایجوکیشن میں بھی لوز کرتے ہیں. لیکن لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو آج کے اویلیبل ہے، اور میں ساتھ ہی یہ مینشن کرتا چلوں کہ ہم نے جو ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب نے بھی مینشن آپ سے کیا، ہم نے 2016-17 میں، مجھے یاد پڑتا ہے، اے جی سی کے تعاون سے ہم نے پنجاب کی 5 یونیورسٹیوں میں، جس میں علی صاحب نے آپ سے مینشن بھی کیا تھا، ہم نے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم پائلٹ فیز میں ڈپلوائے بھی کیا تھا. اس کے بعد میں جب یہاں پہ آ گیا ہوں تو میں نے بہرحال میری یونیورسٹی تو پرائمریلی، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، آن لائن ایجوکیشن کی یونیورسٹی تھی، تو ہم نے لاسٹ ایئر ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی بنائی اپنی یونیورسٹی کی. میری یونیورسٹی ابھی تک وہ کنونشنل مینس پہ ڈسٹینس ایجوکیشن کے اس پہ کام کر رہی تھی، ابھی تک چل رہی تھی. آپ سے پہلے پروجیکٹ جی میرے سے پہلے تک صحیح، جس میں وہ کنونشنل پرنٹڈ مٹیریل جو ہے وہ ہم پرنٹ کرتے تھے، بھی ہم ہیوج پرنٹنگ فیسلٹی، اور پھر اس طرح پاکستان کے ٹول آورز میں پاکستان پوسٹ اور کوریئر کے ذریعے سے ہم لرننگ مٹیریل بھجواتے تھے، کتابیں بھجواتے تھے، اور پھر اس کا آگے باقی پورا سائیکل ہم نے اس کو آٹومیٹ کرنا شروع کیا ہے. اور ہم نے آگہی کے نام سے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ڈپلوائے کیا 2 سیمسٹر پہلے اپنی یونیورسٹی میں، اور اس سیمسٹر سے ہم 16 سال کے سارے پروگرامز پاکستان کے 16 ریجنز میں، میرے ٹوٹل 54 ریجنز ہیں پورے پاکستان میں، 16 ریجنز میں ہم نے پہلے فیز میں اس کو ہم نے اس سیمسٹر میں رول آؤٹ کیا ہے اسپرنگ 2020 میں، جس میں نئی سب آپ جان کے خوشی ہوگی کہ ایک ورچوئل کلاس روم کی فیسلٹی بھی ہے. صحیح. اس میں ایک بگ بلو بٹن کا فیچر ہے جس کے ذریعے سے ٹیچر ایک ورچوئل کلاس روم کریٹ کر سکتا ہے. اور بہرحال ٹھیک ہے، جب استاد بات کر رہا ہے جس میں ایک سنکرنس موڈ میں پہلے لیکچرنگ کی جا سکتی ہے، اور اس لیکچرنگ کو ایون اس میں ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کے بعد اپنی کنوینئنس پہ اس کو دوبارہ سے کبھی لیکچر کو سننا چاہے، دیکھنا چاہے، تو اس کے لیے وہ سہولت میسر رہے گی. اور ایون ٹیچر پری ریکارڈڈ لیکچر بھی اس ایل ایم ایس پہ دے سکتا ہے. ٹیچر کوئی اپنی ایون سلائڈ جو ہیں یا کوئی بھی ریفرنس بک ہے یا کوئی کتاب ہے اس پہ اپلوڈ کر سکتا ہے. وہ کمپارٹمنٹلائزڈ ہے بیسیکلی. میں نے اگر فرض کریں کمپیوٹر کا ایک انٹروڈکشن کا کورس رجسٹر کروایا ہے بطور اسٹوڈنٹ، اور نعیم صاحب وہ کلاس پڑھاتے ہیں، اور سے یہ کورس 50 اسٹوڈنٹ نے رجسٹر کروایا ہے، تو یہ والا کورس اور نعیم صاحب کی ایکسیس، اور نعیم صاحب کو صرف ان 50 اسٹوڈنٹس کی ایکسیس جائے گی، باقی یونیورسٹی کے فرض کریں 20,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایکسیس نہیں جائے گی. یعنی جو ہمارا یونیورسٹیوں میں رجسٹریشن کا تصور ہے وہ اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو آپ نے کہا ہم ایک انپریسیڈنٹڈ اور ایک ایمرجنسی کی سچویشن میں، جس کو جو سہولت میسر ہے، لوگوں نے ایون واٹس ایپ گروپ بھی بنائے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن میرا صرف اس پہ تھوڑا سا جو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب، جو چھوٹے ادارے ہیں، جو چھوٹے انسٹیٹیوشنز ہیں، جی اسی طرف میں وہی کہنے لگا ہوں سر، انہوں نے تو کام چلانا انیبل کریں
لیکن نعیم صاحب ہمیں پریپیئرڈنیس کا ایک فیز ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اسی لیے آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں نا جی کہ اگر ورچوئل یونیورسٹی یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ماڈرن دور کے ساتھ جدت کے ساتھ ساتھ اس شاہراہ پہ نہیں چلے گی تعلیم کے تو پھر باقی تو کچھ بھی نہیں چل سکے. یو ہیو ٹو لیڈ. آپ اور آپ کی یونیورسٹی اس میں لیڈر ہے سر. اچھا بالکل آپ نے کوئکلی اسسمنٹ میتھڈ سر دیکھیے کل کو جن بچوں کو آپ نے آن لائن پڑھایا ہے نہیں صاحب ان کو پھر اگر کریڈٹ دینا ہے کوئی بھی امتحان ان کا لینا ہے تو اسسمنٹ کرنی ہے تو پھر کوئی مینس بھی تو ہونے چاہیے جو آن لائن ہی انیبل کیے جا سکے. بالکل ٹھیک. کیا میں بالکل اسسمنٹ ضروری ہے. نہیں ہو کیا سکے میں زوم پہ کر سکوں گا, کیا میں مائکروسافٹ ٹیمز پہ کر سکوں گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہمارا اسسمنٹ کا ایک سمیٹیو یا فارمیٹو کسی بھی فارم میں اسسمنٹ کا تصور ہے سوائے صرف گوگل فارمز کے ان سولوشنز میں نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکے گا. سوائے اس کے لیے میں آف لائن کسی جگہ پہ ان کو کوئی چیز بھیج دوں وہ حل کر کے بھیج دیں. ادروائز ایک آن لائن فارم میں جو لینے والا تصور ہے وہ نہیں ہے. لرننگ مینجمنٹ سسٹمز میں یہ فیسلٹی امبیڈڈ ہے. ایٹ لیسٹ ہم آن لائن کوئزز لے سکتے ہیں, ان کی آن لائن اسسمنٹ ہو سکتا مطلب ایویلویشن ہو سکتی ہے, اس کا آن لائن فیڈ بیک جا سکتا ہے, اس میں بلاگز اویلیبل ہیں, اس میں چیٹ رومز اویلیبل ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی میں اس کی ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے جو آپ نے بھی جس کی نشاندہی کی کہ ہمیں آج کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ انیکٹ ضرور کر لینا چاہیے, بچوں کو انگیج کرنا چاہیے, انہیں لرننگ مٹیریل دینا چاہیے, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا یہ ٹارگیٹ رہنا چاہیے کہ ہمیں ایک اسپیسیفکلی ڈیزائن اس طرح کی کوئی اپلیکیشن اپنی یونیورسٹیوں میں لانی چاہیے جو نارمل حالات میں کوالٹی ایشورنس اور ایون ٹریکنگ اور آڈیٹنگ کی سہولت بھی مہیا کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سارا کہہ کے سر علامہ اقبال کے آپ رول کی بات کر رہے ہیں سر بات مکمل کیجیے آپ. ہاں جی, اس میں میں گزارش یہ کروں جب یہ سارا پینڈیمک کی میٹنگ شروع ہوئی میں نے آفر کیا, اے جی سی میں بھی آفر کیا. میں نے جو اے جی سی نے ٹیکنالوجی کی کمیٹی ایک بنائی ہے میں اس کا حصہ بھی ہوں. میں مختلف دوستوں کے ساتھ اس میں ورچوئل یونیورسٹی کے ریکٹر صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں, کچھ اے جی سی کے لوگ ہیں. میں نے یہ آفر کیا نعیم صاحب اور میں آج ابھی بھی سارے دوستوں کو آفر کرتا ہوں کہ آگہی کے نام سے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم میرے پاس اویلیبل ہے میں نے اے جی سی کو کہا کہ میں آپ کو ہینڈ اوور کرنے کو تیار ہوں. میری اس پہ کاسٹ ₹1 آئی ہے یا ₹1 کروڑ آئی ہے, آج یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. میں آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں, آپ اس کو یونیورسٹیوں کے لیے انیبل کر دیں, ان کو یہاں پہ اپنے ڈیٹا سینٹر میں ڈپلوائے کر دیں اور چھوٹی موٹی جو ٹریننگز ہیں وہ جو پریپیئرڈنیس والا فیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں. سو میں آج بھی اس بات پہ ہوں. میں نے میری ڈاکٹر نیاز صاحب پنجاب یونیورسٹی کے میرے بزرگ ہیں, میرے بڑے پرانے محسن ہیں قائد یونیورسٹی سے بھی بات ہوئی. ہم یہ سہولت سر جو یونیورسٹی بھی یہ سہولت لینا چاہے ہم ان کو سہولت ایکسٹینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بڑی اچھی آفر ہے, لیکن مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ جب یہ بحران شروع ہوا تھا تو میں نے ٹی وی پروگرام میں شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بٹھائیں, اور لکیلی کچھ دعائیں جو ہے بڑی جلدی اوپر چلی جاتے ہیں. ود ان ویک آپ کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی ہو گئی. سر اس کی تھوڑی سی سمری بتائیں گے پھر واپس ہم اسی پہ آئیں گے. جی اچھا, اس میں ہوا یہ تھی کہ جو شفقت محمود صاحب نے ایک پروجیکٹ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ کنسیو کیا جس کو انہوں نے ٹیلی اسکول کا نام دیا ہے جی, جس میں بہت سارے پرائیویٹ پارٹنر جو آلریڈی لرننگ کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں گریڈ 1 سے 8 تک کے اسپیسیفکلی ان سے بات کی گئی کہ نیشنل کاز میں وہ گورنمنٹ کی ہیلپ کریں. اور پھر آپ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات پہ آئیں گے کہ یہ جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے جہاں پہ وہ نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہے. تو ہم نے بیسیکلی اس کے پھر ہمارے ساتھ انہوں نے بات کی, میں ان کا ممنون بھی ہوں, اور ہم بیسیکلی اس ٹیلی اسکول پروجیکٹ کے لیے جتنی ایجوکیشنل کانٹینٹ کی بنڈلنگ ہے اس کی پوری پریپیئرڈنیس کا جو پورا فیز ہے بہت سارے اور دوستوں کے ساتھ مل کے میرا جو انسٹیٹیوٹ ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا اس میں ہم پھر وہ ایک 10 گھنٹے کا ایک کیا لیں آپ کی لینگویج میں کیپسول تیار کرتے ہیں, ایک پیکج تیار کرتے ہیں اور وہ پھر ہم پی ٹی وی کو بھجواتے ہیں اور پی ٹی وی اس کو آن ایئر کر دیتا ہے. میں ممنون ہوں, اور اسی کی لانچ پہ میری پرائم منسٹر صاحب جب وہاں پہ میٹنگ ہوئی میں وہاں پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, میں ان کا ممنون بھی ہوں. سو وہ ایک انیشیٹو ہے جس پہ مزید اب اس کے فالو اپ پہ کام ہو رہا ہے جی, اس پہ نیا کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے. جو گریڈ 9, 10, 11, 12 کا کانٹینٹ ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دے رہی ہے, باقی کانٹینٹ مختلف پرائیویٹ پارٹنر سے مل رہا ہے. اور آج کل اسے ایک فارمل پروجیکٹ کی طرح سے آج ہی میں نے وہ پروجیکٹ سبمٹ بھی کیا ہے شفقت محمود صاحب کو,
صحیح. یونیفارم کریکولم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا لرننگ مٹیریل ڈیزائن کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹنرز کو انگیج کر کے بھی ڈیزائن کرتے ہیں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نالج پارٹنر کے طور پہ منسٹری کے ساتھ کام کرے گی. میں بڑا ممنون ہوں کہ شفقت صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا وہاں پہ کہ آئندہ سے جو آن لائن ایجوکیشن اور اوپن ڈسٹینس لرننگ کے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا سیل بھی بنا رہے ہیں، اور وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ مل کے سارے ایگزیکیوٹ کیے جائیں گے. میرے خیال میں تو ڈاکٹر صاحب محترم آپ کی یونیورسٹی کا ایک سیل ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں کچھ لوگ آپ ڈپیوٹ کریں جو باقی یونیورسٹیوں سے ان کا ہر ٹائم رابطہ ہو. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہرے بے قراں سے کون کتنی پیاس بجھانا چاہتا ہے. اگلی بات ڈاکٹر صاحب میری یہ کہ آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ غالباً کشمیر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ بنتا ہے جہاں پر ان کے لوگ ٹریننگ کرتے ہیں، آفیسر ٹریننگ کرتے ہیں، سی ایس ایس لوگ ٹریننگ کرتے ہیں. وہاں پہ پچھلے دنوں اساتذہ کی ٹریننگ ہوئی. اس میں کچھ اساتذہ، یہ میری وہاں طارق بھٹ صاحب ہیں ڈائریکٹر، ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ انفارمیشن دی کہ اس میں سے چند خواتین پروفیسر ایسی تھی، وہ کہنے لگی کہ ہم تو اگلے مہینے ریٹائر ہو جائیں گی، آپ اب ہمیں کیوں سکھاتے ہیں، چھوڑے اسے. تو وہ جیسے بھی ہوتا ہے اچھا ٹرینر سکھا لیتا ہے. تو وہی خواتین جو کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد وی آر گوئنگ ٹو ریٹائر، تو انہوں نے جب وہ یوز کیا کمپیوٹر کو تو انہوں نے کہا ہم تو ساری عمر اندھیرے میں ہی رہے، اور ہم جا کر کے پہلی فرصت میں اب اپنے جو ہیں وہ کمپیوٹر خریدیں گے گھر کے لیے، اور اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر کو بلائیں گے کہ ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا گیا. میں ڈاکٹر صاحب محترم کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب کا ٹیچر خالی پی ایچ ڈی نہیں چلے گا، اسے تھوڑا سا ڈیجیٹل ہونا پڑے گا، اس کی سکلز بھی ضروری ہیں، تبھی وہ ان موسموں کے ساتھ چل پائے گا. دوسرا کوشچن ڈاکٹر صاحب محترم، چونکہ آپ سے ہمیشہ آپ ایک سدا بہار وائس چانسلر ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کل میں نے ایک خبر پڑھی، چونکہ ابھی آپ نے ایچ ای سی کی بات کی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک لسٹ جاری ہوئی، نوٹیفائی ہوئے کچھ ادارے، اس میں ایچ ای سی کا بھی نام تھا کہ اسے خود مختار کر دیا گیا. کیا یہ پہلے خود مختار نہیں تھا؟ آپ نے یہ لبرٹی دی تھی باقی وائس چانسلر کو. میں نے تو انٹرویو سنا کہ اگر میں جواب دینا چاہوں تو میں نہیں، میں ڈاکٹر صاحب صرف نہیں، میرا ٹیکنیکل کوشچن یہ ہے، کل چونکہ خبر آئی نا تو میں کنفیوز ہوں. صرف کوشچن آبجیکٹو ٹائپ اتنا ہے، کیا پہلے خود مختار تھا یا نہیں تھا؟ میں بس وہ میں نہیں آپ کو بات کرنے دوں گا، دیکھیں وہ میں بات کرتا ہوں. سوری فار انٹرپشن، وہ سر میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی ایچ ای سی، آپ سارے دوست مائنڈ بھی کرتے ہیں، اور جب میں ایچ ای سی کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں ڈاکٹر ضیاء القیوم آپ سب سے زیادہ مائنڈ کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس جذبے کو سلام بھی کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو قومیہ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ آپ کی جو ایچ ای سی ہے نا، سویا ہوا محل لگتا ہے. سوری ٹو سے، میں اس سوئے ہوئے محل سے آپ کے منہ سے کچھ بھی نہیں کلواؤں گا، کیونکہ میرے آپ کے ایچ ای سی کے چیئرمین سے تعلقات اچھے ہیں جو میں اب بگاڑنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اس سچائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا عوام الناس کو فائدہ نہ ہو. تو میں اس سویا ہوا محل پہ یہی کہتا ہوں کہ پلیز وائس چانسلر نہ بات کریں. لیکن کوشچن پھر وہی کہ کیا یہ پہلے خود مختار ادارہ نہیں تھا؟ اچھا کوئک کمنٹ سر. میں اس میں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی آلریڈی ایک کمیشن ہے بیسیکلی، تو جو جس کو ایک چیئرمین ہیڈ کرتا ہے، جو اس کا ایک پورا جس کا نام ہائر ایجوکیشن کمیشن نام اس کا یہ ہے، اور ایک پوری کمپوزیشن اویلیبل ہے جس میں مختلف ممبرز اویلیبل ہیں، اور وہ چیئرمین اس کو چیئر کرتے ہیں کمیشن کو. اور چیئرمین جو ایچ ای سی کا ہے اس کا فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس ہے. اسی لیے شاید وہ وائس چانسلرز کو ٹائم دینے سے الرجک ہے. یہ اسٹیٹس کا نمبر ہٹا دیں سر. بعض کا اتنا لوگوں کو اسٹیٹس زنگ آلود کر دیتے ہیں. لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں اور میں ریڈ سوٹ پہن لوں، شلوار سوٹ یا پینٹ کوٹ، تو اس پہ اٹھ بھی جائے گا. میرے خیال میں ان چیئرمین حضرات پہ یہ جو آپ وفاقی وزیر کا اسٹیٹس کہہ دیتے ہیں نا، یہ انہیں لے ڈوبتا ہے. دیکھیے وہ تو کیونکہ مجھے سر ان سے شکوا یہ ہے، آپ بھی پہنچا دیجیے گا، سوری سر، مجھے ان سے شکوا یہ ہے کہ وہ وائس چانسلر سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے. نہیں محسوس کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھنا پسند کریں گے. نہیں سر، وہ تو پھر اب ثابت ہو گیا نا. آج آن لائن کے دور میں دیکھیے
ہم کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتے یا ہمیں تاکید ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی جائے. اچھا کہ آپ مطلب ہے چلے آپ چھوڑ دیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر کسی پہلے ہی سوشل ڈسٹینس پہ, اللہ نہ کرے کہ وہ ایجوکیشن ڈسٹینس پہ بھی چلی جائے. ڈاکٹر صاحب ایک آپ ہی سے یہ بات ہو سکتی ہے اور یہ بڑی مزے کی بات ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی یونیورسٹیاں بنی 2002 یا 2003 میں, ان کی ایک کلاس ہے 36, 37 اور 38. یقیناً آپ نے یہ دیکھی ہوں گی کیونکہ گجرات بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے. بات چونکہ ایچ ای سی کی چل رہی ہے نا, اسی کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہوں. تو اس میں 36 کلاس میں کہا جاتا ہے ریسرچ کنٹرول یا ریسرچ سینٹر, کہا جاتا ہے ریسرچ سینٹر. پھر 37 میں اس میں فنکشن اور 38 میں اس کی کمیٹی جو کنٹرول کرے گی وہ بتائی گئی ہے. اور کمیٹی میں کوئی 10-12 لوگ ہیں. جس ریسرچ سینٹر کو جو ہے یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہیڈ کرے گا, اس میں سوشل ویلفیئر کا سیکٹری بھی ہے, ہائر ایجوکیشن کا سیکٹری بھی ہے, اور ایک ڈین بھی ہے جو وائس چانسلر کی طرف سے آئے گا, اور دیگر لوگ بھی ہیں. یعنی اس میں گورنمنٹ آف پنجاب اپنی جگہ, پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب ایک سٹیک ہولڈر ہے. یعنی یہ دیکھیں, اگر آپ یہ 36, 37 اور 38 کلاس دیکھتے ہیں ایکٹ کی یونیورسٹیز کی 2002 اور 3 میں بننے والی, تو وہ تو اپنا ایک باقاعدہ ریسرچ سینٹر بنا سکتی ہیں. ان معاملات میں وہ ایچ ای سی کی محتاج بھی نہیں ہے. میں باقی وائس چانسلر آپ سے بھی کہوں گا وہ ایک دفعہ پڑھیں, جو کہیں امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک انفرادیت آپ کی یونیورسٹی میں یہ ہے کہ آپ کے چیپٹر نمبر 4 میں بھی اتھارٹیز کی بات ہے, اور جو 6 پہ اسے کہا گیا ہے دا کمیٹی فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. یعنی مرکز میں صرف آپ کی یونیورسٹی, اور 2003 اور 2002 والی یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کے ایکٹ میں انڈیپینڈنٹ ریسرچ سینٹر کی پروویژن موجود ہے. یہ کریڈٹ آج مجھے کہہ دینے دیجئے, میں نے اس پہ سوچا, یہ دور تھا کافلی کی حکومت کا. یعنی مشرف اور پنجاب میں ڈاکٹر جنرل خالد مقبول نے بحثیت چانسلر ایسا تحفہ دیا جو نہ بعد میں ملا, نہ اس سے پہلے وہ پنجاب یونیورسٹی یا یہ جو میں نے آپ کو کلاس کی بات کی ہے, نہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہے, نہ بی زی یو میں ہے, نہ کہیں اور ہے. وہ ان کے پاس ہے جن یونیورسٹی کا تذکرہ کیا, یا آپ کے پاس. تو کیا اس خواب کو ہم کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ سکیں گے؟ اچھا نہیں صاحب, میں چونکہ چلے میں نے اپنے کیریئر کا بہت سارا حصہ, یا تقریباً بہت سارا حصہ ہی کہہ لیجیے, میں نے چونکہ پنجاب میں سرو کیا ہے. جس کلاس کی آپ نے نہیں کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اسی کے ساتھ میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیمی اداروں کو بنانے کا صحرا, خصوصاً پنجاب میں جب ہم بات کریں تو بہرحال جنرل خالد مقبول صاحب کے دور میں بالکل یہ ٹرینڈ شروع ہوا, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو بہرحال سپورٹ کیا, اور بہت سارے نئے ادارے, نئی یونیورسٹیاں جو ہیں آپ اگر دیکھیں تو میکسیمم جو ایون پرائیویٹ سیکٹر میں تو پبلک سیکٹر میں بھی بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اس دور میں آپ کو ملتی ہیں, جو یہ 2001 سے لے کے 2010 والا جو ڈیکیڈ ہے آپ کا. لیکن میں صرف آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نہیں صاحب, ظاہر ہے وہ گھر کے افراد کو ڈائریکشن دیتا ہے. اسی طرح سے ایچ ای سی ایک ریگولیٹنگ ادارہ ہے, جو اس کا آرڈیننس ہے وہ ان کو یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کے ساتھ کے لیے جو ریسرچ ڈائریکشن ہیں, ایک ہے ریسرچ کنڈکٹ کرنی, یعنی جو ریسرچ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں ان کو انیبل کرنے کا اختیار وائس چانسلر اور وہاں پہ موجود جو فورمز ہیں اس کے ذریعے سے وہ انیبل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایچ ای سی ایک ریگولیٹنگ ادارہ ہونے کے ناطے بہرحال ٹائم ٹو ٹائم جیسے کریکولم کی ڈائریکشنز ہیں کہ جی فلاں سبجیکٹ کا جو ایک اسٹینڈرڈ کریکولم ہے وہ کیا ہوگا, ریسرچ ڈائریکشن طے کی جاتی ہیں یا کی جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک میں فرض کریں جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واٹر ریسورسز پہ ریسرچ کرنی چاہیے, یا ہمیں فرض کریں جی فلاں سبجیکٹ کے زیادہ گریجویٹ پروڈیوس کرنے چاہیے جن کی ہمیں ضرورت ہے, یا ایک ریسرچ کا اسٹینڈرڈ فریم ورک ضرور طے کیا جائے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی مکمل کرنے کی, ڈگری مکمل کرنے کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے. سو دوسرے لفظوں میں جو اسٹینڈرڈائزیشن
اور ایک جو اورینٹیشن اینڈ ڈائریکشن ہے اگر وہ دیتے ہیں تو وہ اسٹینڈرڈائزیشن کی حد تک تو ان کی ذمہ داری ہے، اور اورینٹیشن اور ڈائریکشن اگر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ہے، تاکہ ہم ایک نیشنل کینوس پہ، نیشنل اسٹیج پہ ایک پالیسی کے تحت کام کر رہے ہوں۔ اس کو کرنا کیسے ہے یہ اختیار اٹانومس ادارہ ہونے کے ناطے یونیورسٹیوں کو موجود ہے۔ اور آخری ایک ضمنی سی بات کہ یہ ایک پرانی بحث ہے جس سے آپ بھی مطلب فیملیئر ہیں نعیم صاحب، کہ یونیورسٹیاں بہت عرصے سے اپنی اٹانومی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہیں۔ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہی ہے۔ ایکٹ میں بہت ساری اختیارات موجود ہیں وائس چانسلر کے، لیکن شاید وہ ان کو ایکسرسائز نہیں کر پاتا۔ ہمارے اپنے ایک پیکیولر سوشل سیٹ اپ ہے۔ سوری، جب وائس چانسلر کچھ کرنا نہیں چاہتے تو وہ مقبوضہ کشمیر بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ایچ ای ٹی کا قبضہ ہے، ایچ ای سی کا قبضہ ہے۔ جب وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پوری کمانڈ سنڈیکیٹ پہ بھی ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میری ایک عرض ہے، پازیٹو بات کرتا ہوں، میری عرض ہے کہ جب آپ جیسی قیادت موجود ہوں، جن دوستوں سے بات کی وہ بھی موجود ہوں، تو یہ جو کلاس 36 ہے نا سر، اس کے تحت کچھ یونیورسٹیاں مل کے کام کر سکتی ہیں۔ تھوڑا سا وقت اور لوں گا، تھوڑا سا وقت آپ سے اور لوں گا، ایک جملہ، اس کے بعد پھر آپ بات کیجئے گا۔ وہ آپ نے گھر کے سربراہ کی بات کی نا، تو ڈاکٹر صاحب محترم، گھر کا سربراہ بہت مکرم اور محترم ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ کیا وہ بہو بیٹے کے کمرے میں بغیر ناک کے جا سکتا ہے؟ ایک بات۔ اور کیا سربراہ کے ساتھ جب بہو بیٹا بات کرنا چاہیں تو کیا وہ منہ بسورے گا؟ یہ دونوں معاملات آپ کی ایچ ای سی میں ہے، سوری ٹو سے۔ اس کا جواب نہ دیں، اپنی بات کنٹینیو رکھیں۔ چلیں، مہربانی، آپ نے مجھے ایک مشکل سوال سے بچایا۔ نعیم صاحب، میں گزارش کروں کہ جو آپ نے کہا نا کہ وائس چانسلر کے اختیار کی بات ہے، دیکھیے جس سوشو پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ان معروضی حالات سے اور زمینی حقائق سے بہرحال آنکھیں بھی نہیں چڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ ڈپلومیٹک جملہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، جو ڈپلومیٹک نہیں ہے سر، میں اس کو بالکل میں جو بات کرنے لگا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے سر۔ یہ بات درست ہے کہ وائس چانسلرز کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، گورنمنٹ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہمارے اختیارات کی جو لمٹس ہیں، ڈسکرپشن ہے، وہ ایکٹ میں موجود ہیں۔ ہمیں ایکٹ کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، چاہے اس پہ کرنا چاہیے۔ یہ مشکل کام بتا دیا آپ نے کہ ہمیں ایکٹ کو پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگا ہوں سر، یہ دونوں حوالوں سے مشکل کام ہے نہیں صاحب۔ جو عمل کرتے ہیں سر، ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ ان کے سول ایوارڈ فائنل میٹنگ سے ڈراپ بھی کیے جاتے ہیں، ان کو تھانوں میں اور کچہریوں میں بلا وجہ بلایا بھی جاتا ہے۔ نہیں صاحب، یہ بھی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو پھر ہمیں سننے یا ہمیں کہنے دیجیے۔ پھر نہیں، آپ کی ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ کا طرفدار ہوں، اچھی باتیں بھی ہیں سر، اور میں ہر اس شخص کا طرفدار ہوں جو ایجوکیشن کا طرفدار۔ میں سر یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پھر بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اختیارات کی تجاوز کرنا چاہیے۔ یہ پھر بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرنی۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ صائب ہیں، درست ہیں، لیکن بہرحال کوئی میرے جیسے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں شاید، جو بعض اوقات سرٹن پریشرز کو سسٹین نہیں کر پاتے، سرٹن چیزوں کو جو میرے ارد گرد ہیں اس کے ساتھ شاید نہیں ڈیل کر پاتے، جو بعض اوقات ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ڈائلاگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں معاشرے میں۔ میں عموماً نعیم صاحب یہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں نہ پڑھانے والے اور نہ یہ وائس چانسلر یہ کوئی ان آئسولیشن ٹو دا سوسائٹی نہیں آپریٹ کرتے۔ یہ ادارے، اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ اسی معاشرے سے آئے ہوئے لوگ ہیں جہاں پہ بڑی معاشرتی ابتری بہرحال آئی ہے۔ میں یہ کہہ کے اپنی ذمہ داریوں سے بالکل ان کو نگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان دونوں پہلوؤں پہ نظر بہرحال ڈاکٹر صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے، کہہ رہا ہوں سر آپ درست فرما رہے ہیں سر، مجھے جو سمجھ آئی ہے یونیورسٹیوں کو ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے، وہ ریجنل لیول پہ ہوں یا پنجاب یا نیشنل لیول پہ۔ بالکل ہماری یونیورسٹی کمیونٹی سینٹر نہیں بنی، لیکن میں نے اب تک ایک یونیورسٹی ضرور دیکھی ہے جو مجھے کمیونٹی سینٹر لگی ہے، وہ آئی پی اے سکھر ہے، جس نے لوگوں کے لیے سستے سکول بھی اور کالجز بھی بنائے ہیں۔ اللہ کرے آپ لوگ بھی بنائیں۔ لیکن ایک کویشچن سب چھوٹا سا یہ ہے کہ میں ایسے وائس چانسلرز کو بھی جانتا ہوں جنہیں اب یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے آڈٹ پیرے جب کھلیں گے تو اس وقت انہیں ریٹائر یا فارغ ہوئے بھی 4 سال 5 سال ہو گئے، لہذا جس طرح چلتا ہے چلائے جائیں۔ بہرحال میں امیدیں بھی بہت رکھتا ہوں وائس چانسلر کو، میں نہیں سمجھتا، میں ایک بات یہاں ضرور کروں گا، آپ کو وہ دلچسپ لگے گی کہ ایک آمر حکومت تھی
اور ظاہر جب عامر حکومت اوپر بھی عامر بیٹھا تھا، لیکن اس عامر کو اتنا فہم تھا، اس کے گواہ شامی صاحب ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا پارٹیوں کے، تو شامی صاحب کے پاس ہمارے معروف مجیب الرحمان شامی صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے ایک معروف صحافی ہیں، تو وہ چشمدید گواہ اس بات کے کہ ان صدر صاحب کے پاس ایک بندے کا نام آیا کہ جی اسے وائس چانسلر لگا دیں. انہوں نے کہا نا توبہ توبہ توبہ، وائس چانسلر تو بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، ہم اسے وائس چانسلر نہیں لگائیں گے. ہاں البتہ کسی اعلیٰ عدالت میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دیتے ہیں اور وہ دیا گیا. وائس چانسلر کی سر بڑی اہمیت ہے. ڈاکٹر صاحب محترم، آپ سے باتیں میرا سوال میں نہیں سب جواب دی ہے، بس سر ہم وہ جواب جو ہے اس کو سر عام چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے، ایک چیز بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہے اور اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے کہیں اپلائی کرتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، تو اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے ریٹن وہ کینڈیڈیٹ ہے، تو کیا اس کا ریٹن ایگزام ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ، اس کا مطلب ہے لائن پھیرتا ہوں. سر مجھے اگر ٹھیک کرنا ہے تو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو پھر ٹھیک کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کیا جو انٹری ٹیسٹ بناتا ہے، جو اس کا ریکروٹمنٹ ٹیسٹ بناتا ہے، سر وہ آسمان سے اترا ہے؟ اگر پیچھے سسٹم میں بے ایمانی ہے تو آج ٹیسٹ بنانے والا خدا نخواستہ کیوں بے ایمان نہیں ہو سکتا؟ کیا وہاں پہ مینوورنگ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے؟ سر دونوں طرف یہ بات جا سکتی ہے. اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسی طرح وہاں پہ بھی مینوورنگ کر کے کسی کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے. سو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں، میرا جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، اختیار دیا، میں نے ایون وہاں پہ انٹری ٹیسٹ بھی ختم کر دیا. سر میں بالکل اس پہ بلیو نہیں کرتا. سر ویری گڈ. سر جاتے جاتے سر آپ کچھ قوم کو، اساتذہ کو، وائس چانسلرز کو، دوستوں کو میں سر ایک آپ کے سوال کا جواب دیتا جاؤں، کیونکہ وہ آپ کی اس گفتگو سے متعلق ہے، جو آپ وہ کمیونٹی یونیورسٹیوں کے کنسورشیم کی بات کر رہے تھے، اور علامہ یہ آپ کا پیغام بھی ہوگا سر، یہ بات کے بعد یہی آپ کا پیغام بھی ہوگا پلیز. اچھا سر، اس میں گزارش یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہلی بات تو یہ اپنے تئیں ان اٹ سیلف ایک طرح کا کنسورشیم ہے کہ میرے 54 ریجنل کیمپسز ہیں، وہ جو آپ ایک سارٹ آف ہب یونیورسٹی لے کے اور باقی یونیورسٹیوں کو ہیلپ کرنے کی جو آپ بات کر رہے تھے، میں اسے بالکل متفق ہوں. اور جہاں پہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہیں پہ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، جو ایجوکیشنل مٹیریل ہم نے کہیں پریپیئر کیا ہے یونیورسٹی ڈگری پروگرامس میں، وہ کوئی یوز کرنا چاہے، میں بالکل اس کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں. جو یونیورسٹیوں کے کنسورشیم کی آپ نے بات کی، آپ کو جان کے خوشی ہوگی. دیکھیں، جو میں نے شروع میں بہت کہا تھا کہ ہمیں پھر اس کے لرننگ مٹیریل پہ فوکس کرنا چاہیے اگر اس کو اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ میں یا بلینڈڈ موڈ میں پڑھایا جانا ہے. میرا ایک پروجیکٹ ہے، نعیم صاحب آپ کو جان کے خوشی ہوگی، اور اس کے لیے میں نے کچھ یونیورسٹی کے اساتذہ کرام سے بات بھی کی ہے، کہ فی الحال اسلام آباد میں بات کی ہے، کہ جیسے کورسرا آپ کو پتا ہوگا، ایڈیکس ہے، کورسرا ہے، یہ بیسیکلی ریپوزیٹریز ہیں جہاں پہ بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ لرننگ کانٹینٹ اویلیبل ہے، مختلف سبجیکٹس میں، مختلف ڈومینس میں. میری یہ خواہش ہے، میں اس کا بھی فی الحال نام چوز کرنے کی ہوں، لیکن میں اگر اس کو آسانی سمجھنے کی آسانی کے لیے میں اسے کہوں کہ میں کورسرا پاکستان بنانا چاہتا ہوں. میرے ملک میں یا ملک سے باہر جو بھی کسی سبجیکٹ میں نابغہ روزگار لوگ ہیں، ان کو انگیج کر کے ہم اپنی ایک اوپن ڈسٹینس لرننگ کی ریپوزیٹری کریٹ کریں، اور وہ ساری یونیورسٹیوں کی اونرشپ پہ ریپوزیٹری ہوگی. کہ میری فرض کریں قائد اعظم یونیورسٹی کا کوئی بھی بچہ بی ایس بایو ٹیکنالوجی کا، فلاں بایو ٹیکنالوجی کا کورس پڑھنا چاہتا ہے، اور فرض کریں وہ اس ریپوزیٹری میں موجود ہے، اور فلاں ایک بہت اعلیٰ پائے کے پروفیسر نے پڑھایا ہے، تو وہ یہاں پہ رجسٹر کر لے، اس کو پڑھے، اور اس کے کریڈٹس یونیورسٹیاں اس کو دیں، تاکہ اور اس کے ایک پرسنٹیج فی الحال طے کر لی جائے کہ کتنے % کورسز ایسے لیے جا سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا کہ وہ جو ایک فیز آف پریپیئرڈنیس کی ہم بات کر رہے تھے، ہمیں اس پہ کام کرنا شروع کرنا چاہیے. اور میری یونیورسٹی اس کے لیے جو ایون ریسورسز ریکوائرڈ ہوں، فائنانشیل ریسورسز ریکوائرڈ ہوں، میں وہ بھی اپنے پاس سے، ہم گورنمنٹ سے اس پہ بوجھ نہیں بنیں گے، ہم وہ ایک ریپوزیٹری انشاءاللہ کریٹ کرنا شروع کریں گے. اور اس کے لیے میں باقی یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحبان سے مشاورت کر رہا ہوں، اللہ کرے. اور اس کے لیے جو ایک کنسرن ہے جس پہ میں ایک اور ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ اسسمنٹ میتھڈز پہ ہے، کہ جب ہم اس آن لائن ورلڈ میں جائیں گے
تو اس آن لائن ورلڈ میں پھر ہمیں ایسے اچھے اسسمنٹ میتھڈ سے بھی کام کرنا چاہیے کہ پھر دوبارہ ہمیں کلاس روم میں بٹھا کے کہیں امتحان لینے کی ضرورت نہ ہو، اور جہاں جہاں پہ ٹیکنالوجی کی ایکسیس اویلیبل ہے وہاں پہ ان اسسمنٹ میتھڈ کے ساتھ اچھے کورسز ڈیزائن کیے جائیں، اور وہ ساروں کو جہاں بھی کوئی اس کو رجسٹر کرنا چاہے رجسٹر کریں۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے جو آپ نے کام شروع کیے۔ ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ آپ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ جو آپ نے نیک کام شروع کیا انشاءاللہ یہ کام مکمل بھی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی زندگیاں سہل